بسم اللہ الرحمن الرحیم. رابعا الحنفیۃ یقیمون نظریۃ الفساد والبطلان علی اساس التمییز بین ورود النہی عن اصل مکمل او ورودہ علی وصف مکمل. عزیز طلبہ، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام کیلانی صاحب مختلف شکلوں میں نقل فرما رہے ہیں. اسی میں مکمل اور مکمل کی جو بحث آئی کہ مکمل کو کی وجہ سے مکمل کو قربان نہیں کیا جا سکتا، اسی سلسلے کی ایک مثال، چند مثالیں تو دی ہی ہے. احناف کے یہاں جو بے فاسد اور بے باطل کا فرق ہے اس کو واضح کرتے ہوئے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب کا نام ہی ہے الموافقات، مالکیہ اور احناف کے درمیان جو موافقات ہے وہ انہوں نے کئی چیزیں ذکر فرمائی. ہمارے علماء نے بے باطل اور بے فاسد کی تعریف فرمائی. احناف کی اصول فقہ اور فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ آتا ہے، اور فاسد اور باطل کے فرق کی بنیاد کے اوپر ہمارے یہاں بیع جدید فی حق کی ثالث. اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ فساد کی وجہ سے بے کو رد کیا جائے، لیکن اتفاقی طور پر اگر نہیں ہوا، یعنی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بے فاسد ہے، اس کے باوجود احناف کے یہاں اس کے سلسلے میں گنجائش دی گئی ہے، تو بے فاسد کرنے کی گنجائش نے بتلایا نہیں ہے. بے فاسد اگر ہو گئی ہے، اب اس کے بعد اس مسئلے میں کس طریقے سے عمل کیا جائے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جو اپنی تمام شرائط اور اپنے تمام لوازمات کے ساتھ مکمل طور پر جو شروط کے ساتھ چیز ہوتی ہے وہ بیان نہیں کی جاتی، اور لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے مطلق ایک جملہ کہ احناف نے بے فاسد کے سلسلے میں بھی یہ رائے اختیار کی. تو اصل وجہ یہ ہے کہ احناف نے باطل اور فاسد کا جو فرق کیا، اس کی مختلف تعبیرات اور مختلف تعویلات احناف کے یہاں کی گئی ہے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے احناف کے سلسلے میں بے فاسد اور باطل کے سلسلے میں جو مسئلہ ذکر کیا اس میں انہوں نے فرمایا کہ احناف نے عقد فاسد اور باطل میں اس اعتبار سے جو فرق کیا ہے کہ منہی عنہ کا تعلق اصل عقد سے یعنی مکمل سے ہے، اس کے کسی وصف یعنی مکمل تو اصل کے ساتھ ہے یا اس کے کسی وصف کے ساتھ. بین ورود النہی عن اصل مکمل او ورودہ علی وصف مکمل. چنانچہ اس سلسلے کے اندر مکمل اور مکمل کے درمیان جو فرق پہلے سن چکے ہیں آپ، عقد فاسد اور باطل کے درمیان احناف کی یہ جو احناف نے ان کے درمیان امتیاز اور فرق کیا، اس فرق کے اندر بھی یہ محسوس طور پر نمایاں ہو رہا ہے. اسی کو ذکر کرتے ہیں کما یلمہ ھذا الفہم لحقیقۃ المکمل والمکمل والتفاوت بینہما فی الاثر والواقع فیما اصطلہ الحنفیۃ فی التفرقۃ بین الباطل والفاسد من عقود. مکمل کی رعایت اور مکمل کی رعایت کس درجے کی ہو اور آپس میں ان کے درمیان کیا تعلق ہو، احناف کی بے باطل اور فاسد کے فرق کی بنیاد کے اوپر یہ چیزیں بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی ہے. یرشد الی ذلک اساس التمییز بین هذین العقدین اذ انہم یمیزون بین یکون الاختلاف فی العقد راجعا الی اصل العقد فیکون باطلا عینئذ او الی وصف من اوصافہ فیکون فاسدا. احناف نے ان دونوں کے درمیان جو فرق کیا بے فاسد اور بے باطل کے درمیان تمیز اس طور پر احناف کے یہاں کی گئی کہ عقد میں پائے جانے والا جو خلل ہے اصل عقد سے تعلق رکھتا ہے یا اس کے وصف سے، یہ دیکھا جائے گا. اگر اصل عقد سے اس کا تعلق ہے تو ایسا عقد ہمارے یہاں باطل ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے، وصف کے اندر خلل نہیں واقع ہو رہا ہے، تو ہمارے نزدیک بے فاسد ہوگی وہ. اس لیے کہ عقد باطل کی تعریف ہمارے یہاں ان الفاظ میں کی جاتی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، هو العقد الذي ليس مشروعا باصله ووصفه. یہ سب ہدایہ اور قدری وغیرہ میں یہ عبارتیں بے باطل اور فاسد کے سلسلے کے آپ سن چکے ہیں. اسی کی طرف یہاں اشارہ فرمایا. عقد باطل وہ عقد ہے جو اپنے اصل اور وصف ہر اعتبار سے غیر مشروع ہو، اصلا و وصفا، اور اصلا صحیح ہو وصفا صحیح نہ ہو تو اس کو بے فاسد کہا جاتا ہے. پھر وَيَعْنُونَ بِأَصْلِ الْعَقْدِ كل شریطۃ اساسیۃ فی العقد ويعبر عنها برکن العقد وشرائط الانعقاد. اما رکن العقد فهو الايجاب والقبول، وشرائط رکن فی الصیغۃ هي التوافق ما بین الايجاب والقبول واتحاد المجلس. وفي العاقد العقل والتعدد، وفي المعقود علیہ الامکان والتعیین والصلاحیہ للتعامل. یہ چند چیزیں ذکر کی کہ ہمارے نزدیک اصل عقد سے مراد عقد کی ہر بنیادی شرط، وہ ان بنیادی شرطوں کو رکن عقد اور شرائط انعقاد سے احناف تعبیر کرتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کیلانی صاحب، حوالہ دے رہے ہیں
مصطفیٰ زرقا کا رحمۃ اللہ علیہ کا. اچھا، تو احناف کے نزدیک بنیادی شرطوں کو رکن عقد اور شرائط انعقاد سے تعبیر کیا جاتا ہے. رکن عقد تو ایجاب و قبول ہمارے یہاں ہے، جبکہ اس کی شرائط ایجاب اور قبول میں موافقت، اتحاد مجلس، عقد کرنے والوں کا تعدد اور ان کا عاقل ہونا، معقود علی کا ممکن الوجود اور متعین نیز تعامل کے قابل ہونا. جو بیعت کی شرطیں ہمارے علماء کرام نے ذکر فرمائی، ان کے اندر انہوں نے اصل و وصف وغیرہ کا فرق ملحوظ رکھتے ہوئے رکن کی اور شرطوں کا جو لحاظ کیا گیا اور دوسرے جو اوصاف ذکر کیے گئے، ان تمام میں کچھ وہ ہے جس کا تعلق اصل سے ہے، کچھ وہ ہے جن کا تعلق وصف سے ہے. عقد فاسد ہمارے یہاں وہ عقد ہے جس کا کوئی وصفی منہی عنہ ہو، جبکہ اصل عقد ایسا نہ ہو. وہاں تو بنیادی شرطوں کو ہی رکن عقد اور شرائط انعقاد سے ہم نے تعبیر کیا. تو بے باطل میں تو یہی ہے کہ اصلاً اور وصفاً وہ صحیح نہیں ہے، اور بے فاسد کے اندر اصلاً تو چیز صحیح ہے، کوئی خارجی وصف آ گیا جس نے اس بے کے اندر فساد پیدا کیا. سن چکے ہیں آپ اس کی مثال ہے، بے میتہ، جانور کے حمل کی اولاد کی بے، فلوں کی بے. اس کے آنے سے پہلے احناف نے عقد باطل کی مثالوں کے طور پر ان چیزوں کو پیش کیا جن کا وجود ہی نہیں ہے، یا شریعت نے جن چیزوں کو بے کے قابل ہی نہیں سمجھا ہے، میتہ کو. اسی طرح جانور کے حمل کی اولاد کی بے، حبل الحبل یہ الفاظ آ چکے ہیں جس کو آپ سن چکے ہیں. تو یہ احناف نے اس قسم کی چیزیں اسی لیے ذکر فرمائی کہ دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق واضح ہو جائے. تو وَيُمَثِّلُ عَلَى الْعَقْدِ الْبَاطِلِ الَّذِي يَكُونُ الْاخْتِلَالُ فِي أَصْلِهِ لَا وَصْفِهِ بِبَيْعِ الْمَيْتَةِ أَوْ نِتَاجِ النِّتَاجِ أَوِ الثَّمَرِ قَبْلَ ظُهُورِهِ لِوُجُودِ الْاخْتِلَالِ فِي مَحَلِّ الْعَقْدِ وَهُوَ عُنصُرٌ جَوْهَرِيٌّ فِي الْعَقْدِ بِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْعَاقِدِ لِصِغَرِهِ أَوْ جُنُونِهِ. اس کی مثالیں دی جا رہی ہے. ان عقدوں میں خلل اصل عقد میں پایا جاتا ہے، عقد کے جوہری عنصر ہی میں. اس کی بنیاد کے اوپر یہ عقد باطل کہے جائیں گے. اور عاقب میں اگر اہلیت نہ پائی جائے، جیسے وہ بچہ ہے، مجنون ہے، ایسے عقد کو بھی ہمارے یہاں باطل کہا گیا، اس لیے کہ اس صورت میں بھی عقد کا جوہری پہلو اس میں کمی ہو رہی ہے. اسی طریقے سے ایجاب و قبول میں ایسی عدم مطابقت جس کے الفاظ میں ابہام اور التباس ہو، اس کو بھی ہمارے یہاں عقد کے باطل ہونے کا سبب مانا گیا ہے. اس لیے کہ ایسی صورت میں خلل عقد کی اصل ہی میں پایا جا رہا ہے، لہذا عقد کو کل عدم ہی سمجھا جائے گا اور اس کے نتائج مرتب ہمارے یہاں نہیں ہوں گے. اس لیے کہ شریعت کی نگاہ میں کل عدم کا حکم حقیقی معدوم کی طرح ہے. وَأَحْكَامُ إِذَا الْمَعْدُومُ شَرْعًا كَالْمَعْدُومُ حِسًّا. قاعدہ سن چکے ہیں آپ اس طرح کا. تو حاصل یہ نکلا کہ بے باطل اور بے فاسد میں احناف نے جو فرق کیا، اس کی یہ مختلف شکلیں ذکر کی جا رہی ہے. عقد کے اوصاف میں خلل پائے جانے کی بھی دو صورتیں پائی جاتی ہیں. اما الاختلال فی اوصاف العقد فیفرق فی ذلک بین ان تکون هذه الاوصاف مجاورة للعقد كالبيع وقت النداء فإنه منهي عنه لوصف مجاور للعقد لا لأمر جوهری فيه. دوسری مثال پیش کر رہے ہیں. عقد کے اوصاف میں خلل پائے جانے کی دو صورتیں. پہلی شکل تو یہ کہ خلل عقد کے باہر کے کسی وصف کی وجہ سے آیا ہے، جیسے مثال دی اذان کے وقت کی بے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ میں اس سے روکا گیا اور اب اس کا ارتکاب یہاں ہو رہا ہے، تو یہ بے منہی عنہ ہے جس سے شریعت نے روکا ہے. لیکن یہ اندرونی جوہری عقد کی بنیاد جوہر میں خلل واقع ہونے کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، کسی داخلی سبب سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ خارجی سبب ہے اور وہ اذان ہے. اس لیے یہ عقد قضاً صحیح ہوگا، دیانتاً مکروہ ہوگا، کیونکہ نہیں کا تعلق براہ راست بے یا اس کے رکن سے نہیں ہے. دونوں عاقل بالغ ہے، دونوں ایجاب اور قبول کر رہے ہیں، بے عقداً صحیح ہے، اصلاً صحیح ہے، اور بے کرنے والے دونوں آپس میں باہمی ترازی سے کر رہے ہیں. یہ ساری شکلیں پائی جاتی ہے. لیکن بات یہ ہوئی کہ فساد جو آیا وہ اذان کے وقت ہو رہا ہے، اور اذان کے وقت یہ بے اس کو اللہ کی طرف توجہ کرنے سے روک رہا ہے مکمل طور پر، اور اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ والے آیت کے خلاف لازم آ رہا ہے. اس لیے جب اذان ہو رہی ہو تو فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، قرآن نے یہ فرمایا، اور اب یہاں بے ہو رہی ہے.
لیکن جن سے ہو رہی ہے یہ دونوں عاقل بالغ ہے عقد کے تقاضوں کے سلسلے پر عمل کرنے کی شکل میں، لہذا یہ عقد فضان بھی صحیح، ہاں دیانتاً کراہت آئے گی اس کے اندر، اس لیے کہ نہیں کا تعلق براہ راست بے یا اس کے کسی رکن سے نہ ہو کر خارجی سبب سے ہے، اس لیے ایسی صورت میں عقد نہ باطل ہوگا نہ فاسد ہوگا۔ یہ شریعت مطہرہ کی طرف سے یہ حکم بتلایا گیا ہے، فلم یکن مؤثرا فی العقد لا بطلانا ولا فسادا، یہ بے صحیح ہوگی، کراہت آئے گی اپنی جگہ پر، اس کی نفی نہیں ہے۔ وبین ان تکون الاوصاف المنہی عن متصلۃ بالعقد ولازمۃ عنہ لا مجاورۃ فقط فمثل هذا البيع يكون فاسدا لا باطلا، اسی طریقے سے یہ بھی بتلایا گیا کہ عقد کے اوصاف میں خلل پائے جانے کی ایک دوسری جو شکل ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ منہی عنہ وصف کا تعلق عقد کے اندرون سے ہو، جیسے عوض مجہول ہے، ایسی صورت میں عقد فاسد ہوگا، اس لیے کہ خلل عقد کی جس وصف میں پایا جا رہا ہے وہ عقد کے اندرونی اوصاف سے تعلق رکھتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک میں آئے گا فساد اور ایک میں آئے گی کراہت۔ کراہت جو آ رہی ہے خارج سے آ رہی ہے تو قضاءً صحیح ہے، دیانتاً کراہت رہے گی، اور جہاں عقد کے اندر فساد آ رہا ہے ایسی صورت سے فساد آ رہا ہے جو وصف کے اندر پایا جا رہا ہے اور وہ وصف عقد کے اندرونی اوصاف سے ہے، خارجی اوصاف میں سے نہیں ہے، یہ خلل ہے۔ جیسے مثال دی، عوض کے مجہول ہونے کی وجہ سے آپس میں غرر کا امکان ہے، دھوکہ بازی ایک دوسرے سے ہوگی، بعد میں ایک دوسرے پر قیمت کے اندر کمی زیادتی کا مسئلہ پیدا ہو، اسی طریقے سے کمی بیشی ہو مبی کے اندر، یہ عوضین میں سے کسی ایک کی بھی جہالت دونوں کے درمیان آپس میں فساد پیدا کرنے والی ہے، ساتھ میں یہ خلل عقد کے جوہری عناصر میں سے نہیں ہے، اس لیے باطل نہیں کہا جائے گا بلکہ فاسد کہا جائے گا۔ تو فساد عقد کے اوصاف میں خلل کی یہ دو شکلیں ہوئی، اور اصل کے اندر ہونے کی بے باطل کی ایک شکل ہوئی۔ آگے اسی طریقے سے اور دوسری چیزیں بھی ذکر فرما رہے ہیں، بینا ان تکون الاوصاف کے ذریعے اسی کو ذکر فرمایا۔ شرط فاسد، اسی طرح سود، عوضین میں سے کسی ایک کے مجہول ہونا، کسی ایک کا مجہول ہونا، غرر یا اکراہ کی وجہ سے عقد کے اوصاف میں یہ خلل پایا جاتا ہے، اس طرح کے خلل کا اثر عقد کے اوصاف مکملہ پر پڑتا ہے، اصل عقد مکمل پر نہیں ہوتا۔ تو اب گویا ہو گیا کہ جو خارجی وصف ہے وہ کم درجے کا ہے اور اندرونی وصف ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہے، یعنی بڑا اس کا فساد ہوگا، لیکن پھر بھی وہ فساد ہی کہا جائے گا۔ یہ دونوں شکلیں فساد کی جو ذکر کی، ایک میں فساد کم درجے کا ہے، دوسرے کے اندر فساد، یہ میں لغوی طور پر فساد کا لفظ بول رہا ہوں، بے فاسد کی اصطلاحی اعتبار سے فساد کی یہ تقسیم نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی فقہاء کرام نے اپنی عبارتوں کے اندر، آپ خدوڑی میں سن ہی چکے ہیں، جہاں فساد وغیرہ آیا بیعات کا وہاں الگ سے ذکر کیا، اور مکروہ کا لفظ بے کے لیے اذان کے وقت جو بے ہو رہی ہے اس کے لیے فقہاء کرام نے یکرہ کا لفظ ذکر فرمایا، کراہت کا لفظ ذکر فرمایا۔ تو فساد دونوں طریقے کا اوپر میں آئے گا، لیکن اس کو بے فاسد ہی کہیں گے، بے باطل نہیں کہیں گے، اور اگر عقد کے اصل کے اندر آ گیا تو وہ بات بطلان ہوگا، جیسے مثال آپ سن چکے ہیں۔ عقد فاسد اور عقد باطل کے درمیان نتائج کے اعتبار سے فرق یہ ہے کہ عقد باطل کسی بھی شکل کے اندر مشتری اور بائع ان دونوں کے درمیان یا دو معاملات کرنے والوں کے درمیان اجارہ بھی فاسد ہو سکتا ہے، اور بھی دوسری چیزیں کفالہ وغیرہ کی بھی جو بھی معاملات کے مسائل ہیں ان کے اندر جو کچھ فساد ہے، اس فساد کی یہ جو شکلیں ذکر کی جا رہی ہے تو یہ ایسا فساد آئے گا اس کے اندر، یعنی بطلان ہوگا۔ آپ سن چکے ہیں عبادتوں میں فاسد اور باطل کے درمیان کوئی فرق نہیں، نماز فاسد کہے یا نماز باطل کہے ایک ہی مطلب ہوتا ہے، لیکن معاملات کے مسائل میں فساد اور بطلان کا فرق احناف نے اسی بنیاد پر رکھا کہ وہ حقوق اللہ ہے، اللہ اور بندے کا تعلق ہے، اس لیے وہاں تو بطلان آیا، اور جہاں بندوں کے آپس کے معاملات آئے اور پھر ایسی چیزوں میں آئی کہ چیزیں تو فی نفسی ہی مبی بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، بائع اور مبی اور ثمن بننے کی، اور بائع اور مشتری کے اندر بھی اہلیت پائی جاتی ہے، تو اہل بھی ہے محل بھی ہے، لیکن کراہت خارج سے آ رہی ہے۔ یہ اس قسم کی چیزیں ہیں، اس بنیاد کے اوپر وہاں ملکیت کا فائدہ ہوگا، اور بے باطل کے اندر ملکیت کا فائدہ ہی نہیں ہوگا، مشتری قبضہ ہی کیوں نہ کر لے، لیکن یہ کل عدم شریعت میں اعتبار نہیں، اس کے مقابلے میں عقد فاسد منعقد ہو جائے گا، قبضہ کی صورت میں اس کے نتائج بھی مرتب ہوں گے۔ متعاقلین کے لیے تو یہی مسئلہ ہے احناف کے یہاں کہ اس بے کو فسخ کیا جائے، اور فسخ کا حق دونوں کو حاصل ہے فساد کی بنیاد پر۔ اسی طرح
فساد کے سبب کو زائل کر دیا جائے تو اس عقد کو صحیح بنانے کا امکان ہے. فاسد شرطوں کو دونوں نے آپس میں رد کر دیا. جیسے مثال دی گئی، دو آدمی تجارت میں شرکت کر رہے ہیں، شرکت کا عقد کر رہے ہیں، اور نفع میں کیا مقدار ملنی چاہیے، 40%، 60%، 50%، 50% کیا ہے یہ مجہول رہی تناسب اس کا، تو ایسی صورتوں میں عقد فاسد ہوگا. لیکن بعد میں دونوں نے مل کر متعین کر دیا، نفع میں تناسب بعد میں تعین ہو گئی، تو عقد فاسد ہونے کا سبب جو تھا وہ زائل ہو گیا. تو عقد فاسد کے اندر دو شکلیں ہوتی ہے. ایک تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ تو فساد آیا، اور فساد بھی بڑی چیز ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ بے فاسد کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے. احادیث مبارکہ میں اور فقہاء کرام کے کلام میں جو بے کو فاسد کہا گیا تو وہاں پر یہ مفضی للمنازع ہوتا ہی ہے. شریعت مطہرہ نے یا ایک آدمی زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے دوسرے کے مقابلے کے اندر، اس طرح کی چیزیں آپ فاسد شرطوں میں سن چکے ہیں. مبی کا فائدہ، بائع کا فائدہ، مشتری کا فائدہ. مبی اہل استحقاق میں سے ہے تو اس کا بھی فائدہ غلام کے متعلق کہا جائے، اپنے جانور کو بیچے اور یہ کہے کہ اس کو یہی کھلایا جائے، یہ اس قسم کی جو فاسد شرطیں ہوتی ہیں اس سے مبی کو فائدہ ہو رہا ہے. تو بائع کو، مشتری کو یا مبی کو، ان کو فائدہ ہو رہا ہے. اس قسم کی جو چیز پائی جاتی ہے ایک کو فائدہ ہے تو دوسرے کو نقصان ہے. یقیناً یہ چیزیں آپس میں پھر جھگڑا پیدا کرتی ہے. تو اصل تو ہمارے یہاں بے فاسد میں یہی ہے کہ اس بے کو رد کر دو، اس سودے کو، اور نئے سرے سے آپس میں پھر گفتگو کرو کہ دیکھو یہ معاملہ فاسد تھا اس لیے اس کو ہم رد کر رہے ہیں. لیکن اگر کسی نے معاملے کو رد نہیں کیا، فاسد شرط کو ہٹا دیا تو بات معاملہ صاف ہو گیا. معاملے میں فساد جو آیا تھا وہ خارج سے آیا تھا، اس فساد کو انہوں نے دور کر دیا تو یقینی بات ہے چاہے وہ خارج سے آئے چاہے اندرونی آئے، فساد بڑا آئے یا کم درجے کا آئے، دونوں اعتبار سے شریعت مطہرہ نے فساد جو کہا تھا وہ کسی شرط فاسد کی وجہ سے کہا تھا. جب وہ شرط فاسد نکل گئی تو فساد دور ہو گیا. لیکن نفع میں تناسب بعد میں متعین کر لیا گیا، اس لیے اب عقد کے فاسد ہونے کا سبب زائل ہونے کی وجہ سے عقد صحیح ہو گیا. ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت حوالہ نقل کیا انہوں نے فتح القدیر وغیرہ سے. یہ بات بے باطل میں نہیں ہوگی، اس میں کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوگا. چاہے قبضہ دونوں کر بھی لے، قبضہ نہ بھی کرے، اس کو عقد صحیح میں بدلنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا. یہ عقد فاسد اور عقد باطل کے درمیان فرق کی بابت یہ عمیق احناف کی جو گہرائی ہے، یہ عمیق کلام احناف کے یہاں مکملات اور مکملات کے دونوں کے درجوں کے درمیان باریک فرق کرنے کی بنیاد پر احناف کی طرف سے یہ ظاہر ہوا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی چیز احناف نے ذکر فرمائی. وَإِنَّ هَذِهِ النَّظْرَةُ الثَّاقِبَةُ لِتُؤْتَمَدَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمُكَمِّلَاتِ وَهُوَ مَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْقَضَايَا الْجَوْهَرِيَّةِ وَبَيْنَ الْمُكَمَّلَاتِ وَهُوَ مَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْأَوْصَافِ اللَّازِمَةِ أَوِ الْمُجَاوَرَةِ. لقد كان في لذا كان تعريف الشيخ مصطفى الزرقاء للعقد الفاسد اختلال في العقد مخالف لنظامه الشرعی فی ناحیۃ فرعیۃ متممۃ مستحقا للفسق. یہ بہت شاندار عبادت شیخ مصطفیٰ زرقاء رحمۃ اللہ علیہ کی ذکر کی جا رہی ہے. احناف کے یہاں عقد کے کسی فرعی اور مکمل پہلو میں ایسی کمی جو مزاج شریعت کے خلاف ہے اور اس کی وجہ سے عقد مستحق کے فسق ہوتا ہے، یہ جو تعریف فرمائی گئی شیخ مصطفیٰ زرقاء رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے فی ناحیۃ فرعیۃ متممۃ، یہ الفاظ بتلا رہے ہیں کہ یہ متمم مکمل کرنے والی ہے، یعنی مکمل ہے. وہ فروعی پہلو میں کمی کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ خلل یعنی یہ جو کمی پیش آئی کسی تکمیلی وصف میں پائی جائے نہ کہ اصل عقد میں پائی جائے. عقد کے مستحق کے فسق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عقد قائم ہے باطل نہیں ہے، اس لیے کہ عقد باطل تو وجود میں ہی نہیں آتا، لہذا وہاں فسق کا اثر آئے گا ہی نہیں. فسق تو عقد قائم ہے باطل نہیں ہے، عقد باطل تو وجود ہی میں نہیں آتا ہے، چاہے بائع اور مشتری عاقل بالغ ہے اور مبی وغیرہ کے اندر ان دونوں کا مسئلہ چل رہا ہے، لیکن اصلاً وصفاً شرعی اعتبار سے وہ مبی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اس لیے نہیں ہوگا. خیر بتلانا یہاں اتنا ہی ہے کہ احناف نے اپنی کتابوں میں جو بے باطل اور فاسد کے درمیان فرق کیا، یہ احناف کا ایک بہت بڑا پہلو ہے. احناف شریعت کی ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف متوجہ ہوئے، چنانچہ آگے ذکر بھی کرتے ہیں فی ناحیۃ فرعیۃ بیان منہ الی ان الاختلال کان فی وصف تکمیلی لا فی اصل مکمل.
وتعبيره عن استحقاقه للفسق اشارة الى انه عقد قائم لا باطل. عقد فسق ہونے کا مستحق ہے. فسق کس پر آئے گا؟ جو فسق کو قبول کرتا ہو. بے اور فسق کو قبول کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ منعقد ہو گیا. بے باطل جب وہ منعقد ہی نہیں ہوئی تو اس کے فسق کا سوال ہی نہیں ہے. فسق تو جیسے طلاق، نکاح ہوا ہے تو طلاق ہوگی، نکاح ہی نہیں ہے، راستے چلتی کسی کو انتی طالقن کہیں گے تو مار کھانا پڑے گا. تو یہ چیزیں جو سبب بنتی ہے اپنے مسبب کے لیے، اس سبب کی بنیاد کے اوپر وہ چیز وجود میں آتی ہے. تو خیر یہاں پر بھی فالحنفیۃ فی تفریقہم بین الفاسد والباطل من العقود کما ترى التفتوا الى ان مواقع الخلل نتیجۃ مخالفات المکلف لیست سواء حیث الاثر ولذا كانت الجزاءات على قدر المخالفہ. یہ کہنے کہ احناف نے عقد فاسد اور باطل کے درمیان یہ جو تفریق کی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مکلف کا خلاف شریعت عقد کے طریقے سے وجود میں آنے کی جو مختلف قسموں کی کمیوں کا نتیجہ بھی الگ الگ نکلے گا. مکلف کی طرف سے شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، باطل میں الگ درجے کی ہو رہی ہے، فاسد کی بھی دو شکلوں میں سے ہر ایک میں الگ الگ ہو رہی ہے. تو کمی جس درجے کی ہوگی، فساد جس درجے کا ہوگا، کم ہے تو کراہت آئی، زیادہ ہوا تو اس کو بے فاسد کے انداز سے تعبیر کیا. پہلے کو بھی بے فاسد کہا لیکن فساد خالی سے ہے اور دوسرے فساد داخل سے ہے. اور بے باطل کے اندر فساد اعلیٰ درجے کا ہے، بہت بڑا فساد ہے، اس لیے اس فساد کا بھی اعتبار کر کے اس کو باطل کہا. جیسے مثلا مثال دے رہے ہیں، اذ لا يستوي اثر النهي عن بيع الخنزير او تزويج المسلمة بالكافر مثلا لقبح عين متعلق بجزء جوهري في التصرف بين اثر النهي عن البيع وقت النداء منعا من التشاغل عن وجوب السعي وهو وصف مجاور للبيع او النهي الوارد عن جهالة في نسبة الربح او تحديد المبيع. مثالیں سن ہی چکے ہیں آپ. احناف نے مکمل اور مکمل کا یہ جو احناف نے ذکر کیا، اس کی بنیاد پر ہی احناف نے ان تینوں مثالوں کے اندر فرق کیا. اسی سلسلے کے اندر ولیدہ یقول استادی الدکتور فتحی الدرینی، استاد ڈاکٹر فتحی الدرینی کی ایک بات نقل کرتے ہیں کہ اصول فقہ حنفی میں عقد کے فاسد ہونے سے متعلق نظریے کی بنیاد غیر مشروع تصرف کے اصل عقد یا اس کے داخلی وصف کے درمیان فرق کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے. نظریت الفساد فی الفقہ الاصولی الحنفی تقوم علی التفریق بین الاصلی والوصف اللازمی فی التصرف غیر المشروع وان النهی المطلق عنہ او الوارد علی وصف لازم له بالدلیل لا یوجب القبح العینی. صاف فرما رہے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی عقد کی بابت نصوص میں وارد مطلق نہیں یا اس کے کسی داخلی وصف سے متعلق نہیں اصل عقد کی خرابی اور اس کے حکم کا موجب نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ ایسی نہیں کو عقد کے باطل ہونے کا موجب ماننے کی صورت میں نہیں کو غیر منہی سے متعلق ماننا لازم آئے گا. اس لیے کہ شریعت نے جس سے روکا نہیں ہم اس کو نہیں کر رہے ہیں، اس کی منہی کر رہے ہیں. منہی عن وصف عقد ہے، اصل عقد نہیں ہے. یہ جو وصف ہوا ہے اس سے روکا ہے شریعت نے، اصل عقد سے شریعت نے نہیں روکا ہے. کہ شریعت نے تو ان کی گنجائش لی، اس کو حلال کیا، لیکن بائع اور مشتری کی طرف سے کوئی چیز آئی دونوں عقد کرنے والوں کے درمیان، ایسی شرط کی طرف سے ایسی شرط آئی کسی ایک کی طرف سے کہ جس نے اس کو فساد پیدا کر دیا. ایسی صورت میں اصل عقد تو مشروع ہوگا لیکن اس کا وصف منع ہونے کی وجہ سے غیر مشروع اور حرام ہوتا ہے. یعنی اپنے اصل کے اعتبار سے مشروع اور جائز لیکن وصف کے اعتبار سے حرام ہے. تو فساد عقد کا سبب یہی چیز بنی ہے. احناف نے یہ جو چیز کی آگے چنانچہ فرما بھی رہے ہیں اذن الحنفیۃ ادرکوا ان المکمل لیس فی قوت المکمل. احناف نے فساد کو یہ درجہ نہیں دے دیا کہ وہ باطل کا درجہ لے لے. شریعت کی منہی ان جو نہیں آئی ہے وہ فساد کے درجے کی آئی ہے، وہ بطلان کے درجے کی نہیں آئی ہے. اب اگر اس کو ہم بطلان کے درجے کی قرار دے تو شریعت ایک چیز کو جائز کہہ رہی ہے، ہم اس کے عدم جواز کے قائل ہوئے. یہ بھی ذرا سوچنا ہے. ہاں جو فساد آیا اس فساد کو دور کیا جائے. احناف اس میں یہ نہیں کہتے ہیں کہ بے فاسد کو احناف نے کچھ تخفیف کر دی. اس کے اندر کوئی تخفیف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نہیں ہے. امام صاحب بھی یہی فرماتے ہیں، احناف کے یہاں یہی ہے کہ بے فاسد کو تو رد ہی کیا جائے
اور نئے سرے سے سودا کیا جائے. جو فاسد شرط رکھی تھی اس کو ختم ہی کر لیں، یا یہ کہ اس سودے کو ہی کینسل کرے کہ بھئی دیکھو ہم نے اور آپ نے جو معاملہ کیا تھا یہ شرعی اعتبار سے فساد کا ہے تو ہم اس معاملے کو رد کر دیتے ہیں اور اب نئے سرے سے ایجاب و قبول کرتے ہیں. یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. احناف کے یہاں بھی یہ طریقہ پسندیدہ ہی ہے. احناف کسی چیز میں کسی چیز کی گنجائش دے شرعی ہی اصول اور ضابطوں کی روشنی کے اندر تو کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، بلکہ ائمہ اربعہ میں سے ہر ایک کی طرف سے ہم وکالت کرتے ہیں کہ وہ کسی ایک مسئلے کے اندر کسی ایک پہلو کو ذکر کرتے ہیں، وہ ان کے یہاں آخری درجے میں ہوتا ہے. ہم ان کے اس مسئلے کو اس طرح تعبیر کریں کہ ان کے یہاں حکم ہی یہ ہے، تو یہ اس مسلک کی اور اس مذہب کی صحیح نمائندگی نہیں ہوئی. احناف کی فساد اور باطل کی جو نمائندگی ان ائمہ نے فرمائی، مالکی علماء نے، اللہ پاک ان حضرات کو امام شاطبی سے لے کر کیلانی صاحب اور شیخ فتیحی صاحب ان تمام کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے وکالت کرتے ہوئے بہت بڑی چیز ذکر فرمائی. آگے امام قرافی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ذکر کیا جا رہا ہے. امام قرافی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی ذکر فرمایا کہ فاسد اور باطل کے درمیان تفریق کرتے ہوئے انہوں نے اس کو اور مزید وضاحت سے ان الفاظ میں ذکر کیا کہ قال ابو حنیفہ اصل الماہیت سالم عن المفسدہ والنہی انما هو فی الخارج عنہا. ایک ہی بات ہے جو الگ الگ تعبیرات ہو رہی ہے، اس لیے بس یہ آپ سمجھ لیجئے. وہی بات قرافی بھی فرما رہے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فرمانا ہے کہ عقد کی اصل ماہیت فساد سے خالی ہے، محفوظ ہے، اور نہیں کا تعلق اصل ماہیت کے داخل ہونے سے نہیں ہے بلکہ خارج سے ہے. ایسی صورت میں اگر ہم مطلقاً فساد یعنی باطل کر دیں اس کو تو اس کے نتیجے میں فساد سے محفوظ اور غیر محفوظ ماہیت ان دونوں کا عقد یکساں ماننا لازم آیا. شریعت نے جہاں فساد زیادہ ہے یا جہاں فساد نہیں ہے ان دونوں کو ہم ایک درجہ دے رہے ہیں، یا فساد کی کمی اور زیادتی کا ہم فرق نہ کریں. مثلا بے اذان کے وقت اس کو ہم فاسد کہہ دیں جبکہ اس کو فقہا نے کراہت یعنی کم درجہ دیا، یکرہو سے تعبیر کیا، اور ہم اس کو بالکل باطل کے درجے میں دے دیں یا باطل کے درجے میں نہیں تو کم سے کم ہم اس کو فساد بھی کہیں تو وہ فساد تو ہے اپنی جگہ پر، لیکن دونوں فساد خارجی اور داخلی ان کے درمیان فرق پڑے گا. داخلی فساد یہ دونوں کے درمیان متاثر ہوگا، پوری بے جب تک چلتی رہے گی، اور تمام مومنین کے آپس میں جن کی بھی اس طرح کی بے ہوگی ان تمام بیعات کے اندر یہ فساد جاری رہے گا. جبکہ یہ اذان والا یہ اس لیے تھا کہ عبادت میں خلل ہو رہا ہے. اب اسی لیے آپ نے فقہ کی اصول فقہ میں مثال سن چکے، اصول شاسی کے اندر اس زمانے کی مثال کے اعتبار سے کہ دونوں کشتی کے اندر سواری کر رہے ہیں اور معاملہ بھی ہو رہا ہے نا، اذان بھی ہو رہی ہے، لیکن چونکہ دونوں نماز کے لیے فسعوا الی ذکر اللہ صحیح ہو رہی ہے تو شریعت مطہرہ نے اس کی گنجائش دی. اب افضلیت غیر افضلیت کا مسئلہ اپنی جگہ پر، لیکن فقہا تو فتاوے سے بات کرتے ہیں چونکہ اس کا تعلق عوام الناس سے ہوتا ہے. ایک آدمی ایک چیز کر چکا ہے اور اب مفتی سے پوچھ رہا ہے، جب کرنے جائے تب تو مفتی صاحب اس کو فساد کے سلسلے میں بتلائیں گے کہ بھائی یہ بے مناسب نہیں ہے، حدیث شریف میں اس سے روکا ہے تو اس کی ظاہری شکل سے بھی آپ رک جاؤ. البتہ اگر ظاہری شکل صحیح کی پائی جا رہی ہے اور اس کے اندر بے بھی پائی جا رہی ہے تو گنجائش ہے شرعی اعتبار، یا آپ دونوں پر عمل کر رہے ہیں، فسعوا الی ذکر اللہ بھی ہو رہا ہے، بس میں ہے، گاڑی میں ہے آپ، اور سودا ہو رہا ہے، اور آج کل تو موبائل کی دنیا ہے، فون سے باتیں ہو رہی ہے، یہ اس طریقے سے فسعوا الی ذکر اللہ میں خلل اندازی نہیں ہو رہی ہے تو یہ سب چیزوں کی گنجائش. لیکن حنفی مفتی پھر بھی فتویٰ دیتے وقت تو یہی کہے گا کہ اذان کے وقت بے کرنے سے شریعت مطہرہ نے روکا ہے، کتاب اللہ نے صاف فرما دیا فسعوا الی ذکر اللہ. لیکن چونکہ صحیح ہو رہی ہے اس لیے ہم نے اس کی گنجائش دی، اگر صحیح نہیں ہو رہی تھی تو ایسے موقع پر کراہت آئے گی. امام قرافی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی چیز کو ذکر فرماتے ہیں کہ ان دونوں کا فرق اگر ہم نے ملحوظ نہیں رکھا تو یقینی بات ہے اگر ہم ایسے عقد کو مطلقاً صحیح عقد کہہ دیں تو ایسی صورت میں اصل اور وصف دونوں اعتبار سے فساد سے محفوظ اور وصف کے اعتبار سے فساد سے غیر محفوظ دونوں عقدوں کو ایک ماننا لازم آئے گا، یعنی فساد اور بطلان دونوں کو ایک ماننا لازم آئے گا، اور یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ فساد سے محفوظ اور غیر محفوظ عقود دونوں کو یکساں ماننا شرعی قواعد کے خلاف ہے. اس طرح صحیح بات یہ نکل کر آتی ہے کہ اصل کو اصل اور وصف کو وصف کے مقابلے میں رکھتے ہوئے ہم یہ کہیں کہ عقد اپنی اصل ماہیت کے اعتبار سے تو صحیح ہے اور وصف عقد یعنی فساد کی وجہ سے فاسد، لہذا وصف عقد فاسد ہوگا، اصل عقد نہیں ہوگا، بلکہ اصل عقد تو شرعاً مطلوب ہوگا. یہ آگے فرماتے ہیں زبردست تفقہ کی نشانی ہے، یعنی احناف نے یہ جو چیز کی ہے
علامہ قرافی رحمۃ اللہ علیہ پرانے علماء میں سے ہے، یہ فرماتے ہیں کہ احناف نے اس مسئلے کے اندر یہ جو وضاحت فرمائی، اس کے ذریعے احناف نے شریعت کا ایک بہت بڑا دروازہ فقہ کا کھولا ہے۔ خیر آگے اس کے بعد خامساً ادلۃ القاعدہ، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس سے پہلے بھی 2-3 قواعد آئے جن کے اندر انہوں نے دلیل پیش کی تھی، اس دلیل کو پیش کیا گیا۔ یہاں کیلانی صاحب یہاں بھی امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کو ذکر کرتے ہیں، کچھ جگہ پر وہ دلیلوں کو ذکر کر کے، جب دلیل کی بحث آئی تھی کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ آیات سے بھی استدلال کرتے ہیں، قواعد مقاصدیہ کا، احادیث مبارکہ سے بھی، اور اسی طریقے سے قیاس سے، اجماع سے، استثناء وغیرہ، تعقل کے ذریعے، تعلیل کے ذریعے، تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کتاب و سنت کے بطون اور نصوص کی گہرائیوں میں جا کر اس سے بھی جو نکالتے ہیں قواعد، اور وہ سارے قواعد ہم آہنگ پھر آیتوں کی روشنی کے اندر بتلاتے ہیں، تو یہ مختلف طریقے سے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ دلیل کرتے ہیں۔ یہاں پر امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل فرمائی اصل اور وصف کے سلسلے کی، یؤید الامام الشاطبی هذه القاعدة بدلیلین اثنین، 2 دلیلوں کے ذریعے امام شاطبی اس قاعدے کو ذکر کرتے ہیں۔ پہلی دلیل الدلیل الاول ان فی ابطال الاصل ابطال التکملة لان التکملة مع ما کملته كالصفة مع الموصوف، فإذا كان اعتبار الصفة يؤدي إلى ارتفاع الموصوف لزم من ذلك ارتفاع الصفة أيضا، فاعتبار التكملة على هذا الوجه مؤد إلى عدم اعتبارها، وهذا محال لا يتصور، وإذا لم يتصور لم تعتبر التكملة واعتبر الأصل من غير مزيد یا وَاعْتُبِرَ الْأَصْلُ مِنْ غَيْرِ مَزِيدٍ۔ بہت شاندار دلیل فرمائی۔ پہلی دلیل میں یہ فرمایا کہ اصل کو باطل قرار دینے کے نتیجے میں مکمل کو باطل قرار دینا لازم آئے، اس لیے کہ تکمیلے کو اصل سے وہی نسبت ہے جو صفت کو اپنے موصوف سے ہوتی ہے، لہذا اگر صفت کا اعتبار کرنے کے نتیجے میں موصوف کا بالکل خاتمہ ہو جاتا ہے تو پھر صفت بھی ختم ہو گئی، اس لیے کہ صفت تو موصوف کے تابع ہے، جب موصوف ہی نہیں رہا تو صفت کیسی رہے گی۔ بہت شاندار دلیل امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں بے کو جائز قرار دیا، اور ضرورت اور حاجیات کے درجے میں ہے، کچھ چیزوں کی ضرورت کے درجے میں، کچھ چیزوں کی حاجیات کے درجے میں۔ اب اگر شریعت ہمیں اذان کے وقت بے سے روک رہی ہے، اور پھر بھی اگر کسی سے ارتکاب ہو گیا ہے لا علمی کی بنیاد کے اوپر، یا جاننے کے باوجود اس وقت اس سے مخفی رہی چیز، یا جاننے کے باوجود معاملہ ہو رہا تھا تو کر لیا جائے۔ ایک جگہ پر یہ کیا گیا کہ اذان ہی کو دیر سے، تاجروں نے کہا کہ اذان دیر سے دی جائے اس لیے کہ اور جماعت جلدی کر لی جائے۔ میں نے کہا یہ بھی عجیب دین ہے، اس طریقے سے بھی لوگ اپنی سہولت کے لیے، یعنی مارکیٹ میں لوگ آتے نہیں ہیں اذان کے بعد، تو اذان اور خطبے کے درمیان فاصلہ کم کیا جائے، ہے بھی بہت سی جگہ 15-15 منٹ کا۔ خیر یہ فی نفسی ہی اس طرح کی چیزیں، چونکہ باطل اور فاسد کا میں ذکر کر رہا ہوں تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن یہ کہ دین کے لیے یہ تقوی اور طہارت کی جو باتیں ہیں، فتوے میں تو مفتی دے دے گا کہ بھائی آپ 5 منٹ رکھو، 10 منٹ رکھو، سنت مؤکدہ کے لیے وقت رکھا اور فوراً خطبہ کھڑا ہو گیا، یا کبھی ہنگامی حالات میں ہم خود بھی کر لیتے ہیں اس طریقے سے، کورونا کے موقع کے اوپر اس طریقے سے کیا گیا، تو یہ چیزیں الگ ہے۔ اس لیے مسئلے کے اعتبار سے اگر ہم نے جمعہ کے وقت، اذان کے وقت بے کو بالکل رد کر دیا، یعنی باطل کا درجہ اگر ہم اس کو دے دیں، تو صرف یہ جمعہ کے وقت کی یہ جو فساد آیا یہی باطل نہیں ہوا، اصل بے ہی باطل ہوئی، اس لیے کہ اصل سودا ہی نہیں ہوا۔ تو اگر اس کو ہم باطل کرتے ہیں تو جس طریقے سے بے رد ہوئی تو اذان کے وقت کا بے کا رد ہونا یہ بھی ہوا، اس لیے کہ نفس رد ہوا، بے سودا صحیح نہیں ہوا، تو اذان کے وقت تو کراہت والا تھا۔ تو ہم نے اصل جو جائز تھا اور جو وصف تھا باطل، وصف جو فاسد تھا، اس فاسد کا اعتبار کر کے بے کو باطل اگر ہم کر دیتے ہیں تو ہم نے موصوف کو بھی صفت کے ساتھ ختم کر دیا۔ تو صفت کی رعایت کے اندر موصوف ختم ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، صفات تو خارج سے اور عارض سے آتی ہے، پھر لازمہ ہو غیر لازمہ وہ الگ ہوتی ہے، کسی کے ساتھ زندگی پر وہ صفت رہتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ صفت موصوف کی ذات کی بنیاد پر آئی ہے۔
اگر اس صفت کی وجہ سے موصوفی کو رد کر دیا گیا، بے کو ہی باطل کر دیا گیا، تو صفت جب موصوف باطل ہوا تو صفت تو عارض ہے، وہ خود بخود اس سے باطل ہوگی۔ یہ بہت شاندار دلیل امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ لہذا اگر صفت کا اعتبار کرنے کے نتیجے میں موصوف کا خاتمہ لازم آتا ہے تو پھر صفت بھی ختم ہو جائے گی، اور ایسی صورت میں تکمیلہ کا اعتبار خود اس کے اعتبار کو ختم کر دے گا۔ تکمیلے نے ہی اپنے کو ختم کیا، اس لیے کہ جب اس نے اصل کو ختم کیا، اتنا پاور ہے اس کے اندر، تو وصف کو تو اور زیادہ وہ متاثر کرے گا۔ لیکن یہ صورت محال اور غیر متصور ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ صفت کی وجہ سے موصوف کو رد نہیں کیا جاتا، تو یقینی بات ہے کہ تکمیلات کا اعتبار تکمیلے کے درجے میں ہوگا، اصل کے درجے میں نہیں ہوگا۔ تکمیلے کو معتبر مان کر اصل مکمل پر ہی اس کو مقدم ماننے کے نتیجے میں خود تکمیلے کا عدم اعتبار لازم آئے گا، اس لیے کہ تکمیلہ تو مکمل سے وہی نسبت ہے جو صفت کو موصوف سے ہے، لہذا اور موصوف کے خاتمے کا لازمی نتیجہ صفت کا خاتمہ ہے۔ اس بنیاد کے اوپر یہ بہت شاندار دلیل انہوں نے فرمائی۔ دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں، انا لو قدرنا تقدیرا، یعنی بالفرض و تقدیر یہ مان لیا جائے، ان المصلحۃ التکمیلیۃ تحصل مع فوات المصلحۃ الاصل لکان حصول الاصلیۃ اولا لما بینہما من التفاوت۔ اگر ہم یہ فرض کر بھی لیں کہ تکمیلی مصلحت یعنی مکمل، اصل مصلحت یعنی مکمل کے بغیر وجود میں آ سکتا ہے، صفت اپنے وجود میں موصوف کی محتاج نہیں ہے، تب بھی ان دونوں کے درمیان پائے جانے والے فرق کی وجہ سے اصل مصلحت کا حصول ہی بہتر ہوگا۔ چنانچہ مثال دے رہے ہیں، وضاحت خود کر رہے ہیں۔ امام شاطبی نے تو ذکر کر دیا قاعدہ، کیلانی صاحب اس کی وضاحت فرماتے ہیں، أي لو فرضنا بقاء المصلحة التكميلية رغم ارتفاع المصلحة الأصلية المكملة لكان الأولى أن تقدم الأصلية على التكميلية لأن مصلحة الأصل أعظم من مصلحة المكمل، وإذا تعارضت مصلحتان كانت إحداهما أعظم من الأخرى بحيث كان القيام بإحداهما سيؤدى إلى فوات الأخرى، فتقديم المصلحة الأعظم على المصلحة الأقل أولى وأحرى۔ یہ بھی بہت شاندار عبارت ذکر فرمائی۔ اگر مان لیا جائے کہ اصل مکمل مصلحت کے خاتمے کے باوجود تکمیلی مصلحت باقی رہتی ہے، اصل کے یعنی مکمل تو ختم ہو جاتا ہے اور پھر بھی مکمل کا وجود ہے، تب بھی یہ بہتر ہوگا کہ اصل مصلحت تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے، یہ بالفرض میں ہے، ورنہ عموماً ہوتا نہیں ہے ایسا۔ موصوف اپنی صفت کے اوپر اپنے وجود میں اس صفت کا محتاج نہیں ہے، موصوف بہت ساری صفات سے متصف ہے، ان میں سے یہ ایک صفت ہے، اس ایک صفت کے مفقود ہونے سے موصوف کی ذات ختم نہیں ہو جائے گی۔ انسانی جسم ہے، کبھی کبھی کچھ نہ کچھ تکلیف اور پریشانی آتی ہے، ایک ہے انسان کا بالکل دنیا سے رخصت ہو جانا، انا للہ ہونا، اور ایک یہ ہے کہ بدن کے کسی عضو میں چھوٹی موٹی تکلیف کا ہونا۔ تو یقینی بات ہے کہ ان دونوں کے درمیان فرق ہے، وجود کا ختم ہونا الگ ہے اور اس میں کچھ فساد کا آنا، ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اصل کے اندر جو مصلحت پائی جاتی ہے، وصف میں مصلحت اس سے کم، یقینی بات ہے یہ تو۔ جتنی عبادتیں ہیں، جتنے معاملات ہیں، ان تمام کے اندر بھی اسی طریقے سے ہو رہا ہے۔ اس بنیاد کے اوپر، اس دوسری دلیل کی بنیاد پر امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانے کا حاصل یہ ہے کہ اصل مصلحت کو تکمیلی مصلحت پر پھر بھی مقدم رکھا جائے، اس لیے کہ اصل مصلحت تکمیلی مصلحت سے بڑھ کر ہے، برتر ہے، اس سے زیادہ ہے۔ اور آپ قاعدہ سن چکے ہیں، کسی چیز میں دو مصلحتیں پائی جاتی ہے، دو مصلحتوں میں تعارض ہو رہا ہے، تو جو مصلحت اعلیٰ ہوگی شریعت اس کا اعتبار کرے گی، اس لیے کہ جب وہاں مصلحت اعلیٰ ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ فساد کم ہے، اور جس کے اندر مصلحت کم درجے کی پائی جاتی ہے خود بخود فساد اس کے اندر دوسرے درجے کا آ جائے گا، یعنی فساد زیادہ ہوگا۔ اور کسی ایک کو حاصل کرنے کے نتیجے میں دوسری کو ضائع ہونا لازم آتا ہو تو یقینی بات ہے کہ کمتر کو ضائع کیا جائے گا اعلیٰ کے حصول کے لیے، لہذا مکمل کو قربان کیا جائے گا مکمل کے لیے۔ یہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا نتیجہ اور حاصل ذکر فرما رہے ہیں۔ وَهَذَا ظَاهِرٌ مِنَ الْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ۔ پچھلے صفحات میں جتنی مثالیں ذکر کی گئی ہے جو آپ سن چکے ہیں اس بحث کے ضمن کے اندر، فمصلحت الجہاد فی سبیل اللہ اعظم من مصلحت اشتراط عدالت الامیر، سن چکے ہیں آپ۔ ومصلحت اقامت الصلاۃ اعظم من مصلحت شروطها، نماز کی کوئی شرط نہیں پائی گئی تو اس سے نماز فوت نہیں ہو جائے گی، نماز اپنے وجود میں اس کے ساتھ اگر ادا ہو سکتی ہے وہ کسی بھی درجے کی تو ادا کیا جائے گا۔ پانی نہیں ہے تو تیمم، لیکن پانی بھی نہیں ہے تیمم بھی نہیں ہے، تو ایسے موقع کے اوپر
نماز کے سلسلے میں سوچا جائے گا. اگر وہاں اس جگہ کے اوپر امکان ہی نہیں ہے تو ابھی تو لیکن یعنی پانی نہیں ہے تو تیمم کیا جائے گا. بس یہی مثال سمجھی جائے. تیمم نہ ہو پھر مجھے ایک بات یاد آئی الرشاد کے اندر کسی ایک پرانے استاد کا میں نام نہیں لے رہا ہوں, انہوں نے ان کا نام لیا ہے, اور ان کا معمول یہ تھا کہ جب بھی سفر میں جاتے تھے, پانی ظاہر میں ٹرین میں بس میں گئے اور پانی نہیں ہے تو وہ تیمم بھی نہیں کرتے تھے, یا کبھی استنجا کیا اور اس کے بعد پانی نہیں ملا وضو کرنے کے لیے تو سیدھے وہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتے. تو شریعت میں یہ تو ہے نہیں, تیمم اس کا بدل ہے. ومصلحت السلم والاجارہ اعظم من مصلحت حضور العوضین حين العقد الى غیر ذلك من الشروط المکملة التي لا تبلغ مصلحتها مصلحت اصلها المشروط. یہ فرمان ہے, مثال آپ سن ہی چکے ہیں, جہاد فی سبیل اللہ کی مصلحت امیر عادل کی ہونے کی شرط والی مصلحت سے بڑی ہے, اس لیے امیر عادل نہیں ہوگا تو بھی جہاد ہوگا, اس لیے کہ مصلحت دین اعلیٰ درجے کی اور وہ مواقع جیسے ہوں گے اس کے مطابق. اسی طرح نماز کے قیام کی مصلحت اس کی شرطوں کے حاصل ہونے والی مصلحت سے بڑھ کر ہے. اسی طرح سلم اور اجارے کی مصلحت عقد کے وقت وزن کی موجودگی کی مصلحت سے اعلیٰ ہے, تبھی تو شریعت نے ان کے اعلیٰ ہونے کا لحاظ کر کے سلم کا اور اجارے کا جواز رکھا. بے اطاعتی تو آمنے سامنے چیزیں ہوتی ہے, اصل چیز بھی موجود اور اس سے منافع جب مالک بن گیا تو منافع سے بھی فائدہ اٹھائے گا. لیکن اجارے میں تو منافع کا حصول اجارے کی شکل میں ہوتا ہے, اصل چیز کا مالک نہیں بنتا ہے. تو اجارے میں بھی اس طرح کی مجہولیت آتی ہے, معلوم ہی نہیں ہے کہ اس سے کتنا فائدہ اٹھائے گا, کس درجے کا فائدہ اٹھائے گا. مثالیں سن چکے ہیں حمام خانے وغیرہ کی, اس جیسی اور بھی بہت ساری مثالیں پچھلے صفحات میں انہوں نے ذکر کی, جن سے شروط مکملہ کی مصلحتیں شروط مکملہ کی مثالیں اصل مصلحت جو ہے اصل مکمل جو ہے اس سے کم تر تھی, اس لیے شریعت مطہرہ نے اس طریقے سے ذکر فرمایا. آگے اس سلسلے کی کچھ عصر حاضر کی مثالیں بھی دیں گے جن کی روشنی کے اندر کس طریقے سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.